عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللّہ، کہ ہر چیز کے لیے ثقل ہوتا ہے اور اللہ اور دلوں کا ثقل اللہ کا ذکر ہے۔ دلوں کا ثقل، دلوں کی مضبوطی، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب تو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دل پر جو داغ لگے ہوتے ہیں گناہوں کے، یہ داغ مٹ جاتے ہیں۔ پھر بندے کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب قلب مضبوط ہو جائے تو پھر سارا کا سارا قالب بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ یعنی جب یہ دل جو لوتھڑا ہے اندر، یہ تو دل ہے بندے کی کوٹھڑی سی بنی ہوئی ہے، جب یہ درست ہو جاتی ہے تو پھر سارے کا سارا جسم درست ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث سنیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک زندہ اور مردہ میں ایک بندہ زندہ ہے اور ایک بندہ مردہ ہے، وہ اسی طرح ہے جیسے کہ ایک بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور ایک بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ اس کی تشریح مزید ایک اور حدیث سے ہو جاتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو اللہ کی یاد سے آباد رکھو۔ جو گھر اللہ کی یاد سے آباد رہتا ہے وہ پھر ہمیشہ کے لیے کامیاب رہتے ہیں، آباد رہتے ہیں۔ اور اپنے گھروں کو اللہ کی یاد سے غافل مت رکھو۔ اور یہاں گھر سے مراد کیا ہے؟ گھر سے مراد دل ہے، کہ اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ اسے اللہ کا ذکر کرتے رہو اور دل کو آباد رکھو۔ یعنی وہی اس لیے تو کہا تھا کہ آباد ہے وہ دل جس میں ہے تمہاری یاد، اور جو تیری یاد سے غافل ہے ویران ہے، برباد ہے۔ تو جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے نا، وہ پھر برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ جس نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا ہے تو یعنی اس نے اللہ کی قربت اس کے پاس نہیں ہے۔ جب اللہ کی قربت اس کے پاس نہیں ہے تو یعنی پھر تو وہ برباد ہی ہوگا۔ جو دم غافل سو دم کافر، وہ حضرت بہاء سلطان نے اس لیے کہا تھا نا، یعنی کیا مطلب کہ جب تک بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو اللہ کے قریب رہتا ہے، لیکن جو ہی غفلت برتتا ہے تو وہ سمجھو انکار کرنے والی بات ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر، یہ اٹھتے ہیں آپ بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کے ذکر میں بے حساب برکتیں ہیں۔